9,000 سال پہلے درہ بولان کے قریب پہاڑ کی چوٹی پر بارود خان نامی نوجوان بیٹھا کچھ سوچ رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کو ہم عام زبان میں پتھر کا زمانہ کہتے ہیں۔ انسان اس وقت خانہ بدوشی اور مختلف جانوروں کا شکار کر کے زندگی گزار رہا تھا۔ بارود خان نے اپنے گھر اور قبیلے والوں کو صرف شکار اور خون خرابہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پہاڑی بکرے، جنگلی بھینسیں اور کبھی کبھی تو ہاتھی کا شکار کیا جاتا تھا۔ اس طرح قبیلے والوں کو گوشت تو حاصل ہو جاتا تھا، لیکن اس کام میں خطرہ ہر وقت ان کے سروں پہ منڈلاتا رہتا تھا۔ کچھ دن پہلے بارود خان کا ایک کزن ایک جنگلی بھینسے کا شکار کرتے ہوئے مارا گیا تھا۔ وہ بیٹھا اس کام کا آلٹرنیٹو سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا۔ بارود خان بھاگتا ہوا اپنے باپ بندوق بخش کے پاس گیا اور کہا، ابا جان، کیوں نہ ہم جانوروں سے لڑنے کی بجائے ان کو اپنا دوست بنا لیں، اور کیوں نہ ہم پہاڑوں سے اتر کر دریا کے کنارے آباد ہو جائیں۔ ایسے ہم طرح طرح کے فصل اگا سکیں گے اور جانوروں کا گوشت بھی آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ بندوق بخش کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا۔ وہ اپنے خاندان اور کچھ قبیلے والوں کو لے کر دریا کے کنارے آباد ہو گیا۔ یہ چھوٹی آبادی آہستہ آہستہ ایک قصبے کی شکل اختیار کر گئی اور اس پورے ریجن میں مرکز کی حیثیت حاصل کر لی۔ چند ہزار سال بعد اس قصبے نے اپنی ٹیکنالوجی سے دور دراز علاقوں کو نہ صرف متاثر کیا، بلکہ بعد میں آنے والی ایک مشہور تہذیب کی بنیادیں فراہم کی۔ یہ اس وقت کی کہانی ہے جب انسان تہذیب و تمدن کی جانب اپنا پہلا قدم بڑھا رہا تھا۔ یہ اس وقت کی کہانی ہے جب انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے مٹی، جمادات اور نباتات کو اپنے تابع بنا رہا تھا۔ یہ اس جگہ کی کہانی ہے جس کو انسانی ارتقاء میں ایک سنگ میل کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ اس جگہ کو آج ہم جس نام سے جانتے ہیں وہ نام ہے مہر گڑھ۔ دنیا کے نقشے کو سامنے رکھیں تو ہمیں 3 مشہور تہذیبیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے کہ میسوپوٹیمین، ایجپشن اور وادی سندھ کی تہذیب۔ یہ تہذیبیں کم و بیش 5,000 سال پہلے دنیا کے چہرے پہ نمودار ہوئی۔ اس زمانے کو ارلی برونز ایج یا پھر کانسی کا ابتدائی دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں انسان نے پتھر اور ہڈی سے بنے آلات سے آگے بڑھ کر کلئی اور تانبے سے بنے آلات استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اسی دور میں ایجپٹ کے مشہور اہرام مصر بنائے جا رہے تھے۔ یورپ میں مشہور سٹون ہینج کی تعمیر ہو رہی تھی۔ وادی سندھ کے لوگ اپنے پلانٹ شہروں کی تعمیر کر رہے تھے اور سومیرینز پہیہ ایجاد کرنے میں مصروف تھے۔ ان سب تہذیبوں کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے، پڑھتے اور دیکھتے ہیں، لیکن 70 کی دہائی سے پہلے اس علاقے کی طرف کسی کا بھی دھیان نہیں گیا۔ کوئٹہ شہر سے 138 کلومیٹر فاصلے پر درہ بولان سے نکلتے ہی کچی کا میدانی علاقہ آتا ہے۔ یہاں پہ کچھ مٹی کے بوسیدہ گھر تھے اور اس جگہ سے عموماً مٹی کے برتن یا قیمتی پتھر ملا کرتے تھے۔ اس جگہ کو مقامی زبان میں ڈمپ یعنی مٹی کا ڈھیر کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک چرواہے کو اس جگہ سے ایک انسانی مجسمہ ملا۔ یہ مجسمہ تب کے گورنر نواب غوث بخش رئیسانی کے پاس پہنچا۔ غوث بخش رئیسانی صاحب اس سے پہلے بھی ڈم کو کافی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن اس مجسمے نے ان کو مجبور کیا کہ وہ اعلیٰ حکام کو انوالو کر کے یہاں کی کھدائی شروع کروائیں۔ رئیسانی صاحب نے فرینچ آرکیولوجسٹ جین فرینکیو جیریچ کی ٹیم کو اس جگہ کی کھدائی کرنے کا کہا۔ آنیسٹلی جین بھائی خود بھی اس جگہ کو اتنی کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہے۔ 1973 میں پہلی دفعہ یہاں پہ باقاعدہ کھدائی کا آغاز ہوا۔ کھدائی کے بعد پتہ چلا یہ ساؤتھ ایشیا میں انسانی تاریخ کی سب سے پہلی سیٹلمنٹ تھی جو آج سے 9,000 سال پہلے آباد ہوئی۔ کم و بیش 7,000 قبل مسیح میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 7,000 سال پہلے۔ اس دریافت نے پوری دنیا کے آرکیولوجسٹ کو ہلا کے رکھ دیا۔ انسانی تاریخ کی چند ابتدائی سیٹلمنٹس کی بات کی جائے تو مہر گڑھ سب سے زیادہ ایڈوانس سیٹلمنٹ میں شمار ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ چین بھائی کا کہنا ہے۔ اب اس جگہ کا نام ڈم سے چینج ہو کے مہر گڑھ ہو چکا ہے، جس کا مطلب ہے محبت بھری جنت۔ مہر گڑھ کی تہذیب کو 7 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ شروع کے 2000 سال جسے پیریڈ 1 کہا جاتا ہے، مہر گڑھ کی تہذیب کا پہلا دور ہے۔ اس دور میں انسان آہستہ آہستہ خانہ بدوشی کی لائف چھوڑ کر پراپر بستی میں آباد ہونا شروع ہوا۔ یہ ایک سادہ کمیونٹی کی تصویر پیش کرتی ہے جو دریا کے کنارے سال کے 12 مہینے گزارتے تھے۔ 200 سے 500 افراد پر مشتمل اس بستی کی شروعات کافی بیسک چیزوں سے ہوئی، جیسے مٹی کی اینٹیں جن سے گھر بنائے جاتے تھے، گندم اور جو کی فصلیں اگائی جاتی تھی، اور مویشی جیسے کتے، گدھے، بھیڑ، بکری اور بھینس وغیرہ پالے جاتے تھے۔
اس زمانے کو اے سیرامک دور کہا جاتا ہے، یعنی اس وقت تک مٹی سے بنے برتن ابھی ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ مہر گڑھ کے لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ غلہ محفوظ کرنے کی ٹیکنیک سیکھ لی تھی۔ یہ لوگ مٹی سے بنے گوداموں میں استعمال سے زائد غلہ محفوظ کر لیا کرتے تھے، جن کو یہ سال کے 12 مہینے استعمال کیا کرتے تھے۔ اسی دور میں مہر گڑھ کے لوگوں نے پالش شدہ پتھر، سوئی دھاگا اور گرائنڈنگ سٹونز، جنہیں مقامی زبانوں میں آونگ یا اوکلئی کہتے ہیں، ایجاد کر لی تھی۔ اس دور میں کچھ قیمتی پتھر اور ساحلی خول بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جسے یہ لوگ زیور بنانے میں استعمال کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی جمالیاتی حس کافی ایکٹیو تھی۔ مگر حیران کن بات یہ ہے کہ پتھر اور ساحلی خول اس علاقے سے کئی 100 میل دور بدخشان، ماڈرن ڈے افغانستان اور مکران کوسٹ پہ پائے جاتی تھی۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ مہر گڑھ کے لوگ صرف اپنی بستی تک محدود نہیں تھے، بلکہ یہ دور دراز علاقوں کے ساتھ تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ اسی دور کے آخری 500 سالوں میں مہر گڑھ کے لوگوں نے مٹی کے برتن بنانا شروع کر دیے تھے، لیکن ان برتنوں کے ڈیزائن اور ٹیکنیکس بالکل سادہ تھی اور ان کو سورج کی حرارت سے پکایا جاتا تھا۔ یہ ایک خوابوں کا جہاں تھا جس میں تمام لوگ خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے اور انسانی ارتقاء کا ایک بہترین صفحہ لکھ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے سوچے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ 2000 سالوں کے سفر میں ان کو کیا مشکلات پیش آئیں اور ان لوگوں نے یہ سفر کیسے طے کیا۔ سات 7000 سے 4600 سال کا زمانہ مہر گڑھ کا دوسرے، تیسرے اور چوتھے دور کی عکاسی کرتا ہے۔ اس زمانے کو مہر گڑھ کی تہذیب کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ ان 2500 سالوں میں مہر گڑھ ایک چھوٹی سی بستی سے ایک بڑے سیٹلمنٹ میں تبدیل ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں مہر گڑھ کی تہذیب نے لاتعداد آرٹسٹ، سائنسدان، آرکیٹیکٹ اور ماہر کاریگر پیدا کیے، جنہوں نے مختلف شعبوں میں ڈھیر ساری خدمات انجام دی۔ مہر گڑھ میں ہر بندہ انوویشن کی بات کر رہا تھا، نئے آئیڈیاز کی بات ہو رہی تھی۔ یہاں کے لوگ کم و بیش زندگی کے تمام شعبوں میں پائنیئر بن کر سامنے آ رہے تھے۔ زراعت کی نئی ٹیکنیکس دریافت ہو رہی تھی، نئے دھاتوں سے آلات اور زیورات بنائے جا رہے تھے اور نت نئی قسم کی تحقیقات ہو رہی تھی۔ مہر گڑھ کی تجارتی اشیاء جیسے مٹی کے برتن، زیورات، مجسمے، تانبے کے آلات اور کاٹن سے بنائے گئے کپڑے پورے ریجن میں دھوم مچا رہی تھی۔ دور دور کے علاقوں سے لوگ مہر گڑھ کا چرچا سن کر اس کا رخ کر رہے تھے۔ یہی زمانہ تھا جب مہر گڑھ کی تجارت مکران سے لے کر وسط ایشیا، ایران، افغانستان اور مشرق وسطیٰ تک پہنچی۔ مہر گڑھ کی آبادی 200 سے بڑھ کر اب 15000 سے بھی زیادہ افراد کی ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں ان لوگوں نے تجارت کا ایک باقاعدہ نظام بنا لیا تھا اور یہاں پہ مختلف برانڈز تھے جن کے اپنے اپنے مہر تھے، جو اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ مہر گڑھ کا کوئی بھی برانڈ ہو یا کوئی بھی پروڈکٹ ہو، اس کی کوالٹی اور ڈیزائن پورے ریجن میں سب سے بہتر ہے۔ یہ وہی مہر ہے جو بعد میں وادی سندھ کے تہذیب میں استعمال کیے جانے لگے۔ اور تو اور یہاں کے سائنسدانوں نے سرجری اور دندان سازی میں بھی ایسی ایجادات کی جس نے آج تک عقل انسانی کو حیرت میں ڈالے رکھا ہے۔ مہر گڑھ سے نکلا ہر قافلہ دنیا کے لیے ایک نئی داستان لے کے نکل رہا تھا۔ یہاں سے بھیجی گئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی لوگوں کے لیے نئی راہیں کھولنے کا ذریعہ بن رہی تھی، اور مہر گڑھ میں لیا گیا ہر قدم انسانی ترقی اور ارتقاء میں ایک نمایاں مقام حاصل کر رہا تھا۔ ان شارٹ، مہر گڑھ پورے ریجن میں ایک ایسے مرکز کے طور پر سامنے آ چکا تھا جس سے تمام ہمسایہ سیٹلمنٹس ہر فیلڈ میں استفادہ حاصل کر رہی تھی۔ ویسے اگر ہم مہر گڑھ کو جدید دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ کمپیئر کریں تو کون سا ملک ہو سکتا ہے؟ اس پہ آپ اپنی رائے دیں۔ آرکیولوجیکل فائنڈنگ سے ہمیں کافی چیزوں کا پتہ چل سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں پتہ لگانا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے۔ جیسے مہر گڑھ کے لوگ کس نسل سے تعلق رکھتے تھے، یہ لوگ کون سی زبان بولتے تھے اور یہ کس مذہب کو فالو کرتے تھے۔ ان سوالوں کا کوئی حتمی جواب دینا تو مشکل ہے، البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مہر گڑھ کے لوگ جس طرح سے اپنے مردوں کو دفناتے تھے اور جس طرح کے مجسمے بناتے تھے، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ کسی نہ کسی مذہب کو ضرور مانتے تھے۔ یہاں کے لوگ ڈیڈ باڈیز کو باقاعدہ سجا کے، زیورات پہنا کے اور روزمرہ کے ساز و سامان کے ساتھ دفناتے تھے۔ کچھ قبروں میں تو جانور بھی ساتھ دفن کرتے تھے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی شکل میں موت کے بعد کی زندگی کا بھی تصور رکھتے تھے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ لوگ کس رنگ یا نسل کے لوگ تھے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ لوگ کس مذہب کے پیروکار تھے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ انسان کی ارتقائی سفر میں ان کا ایک نہ مٹنے والا کردار رہا ہے۔
مہرگڑھ کی تہذیب اپنا بچپنا، جوانی اور شباب کا وقت گزار کے آہستہ آہستہ موت کے گھاٹ اتر گئی۔ کئی ہزار سال قبل اس عظیم تہذیب کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کا خاتمہ کیسے ہوا، اس حوالے سے بھی کئی تھیوریز ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے دریائے بولان نے اپنا رخ موڑ لیا، جو اس تہذیب کا شہرگ ہوا کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نئے شہر آباد ہونے کی وجہ سے تجارتی راستے تبدیل ہو گئے، اور کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہی لوگ تھے جو یہاں سے ہجرت کر کے دریائے سندھ کے کنارے آباد ہوئے اور موہنجو داڑو اور ہڑپا جیسے عظیم شہر تعمیر کیے۔ مہرگڑھ کا دور تو ختم ہوا، لیکن اس کی ایجادات اور تحقیقات وادی سندھ کی تہذیب سے ہوتے ہوئے ہم آج بھی دیکھ سکتے اور محسوس کر سکتے ہیں۔ مہرگڑھ کو دیکھیں تو یہ صرف ایک تہذیب کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک سوچ تھی، ایک طرز زندگی تھا جس نے انسان کو نئے انداز سے سوچنے پر اکسایا۔ یہ ایک رویے کا نام تھا جس نے انسان کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ نئے شہر آباد ہونے کی وجہ سے مہرگڑھ نے اپنی اہمیت تو کھو دی ہے، لیکن کئی ہزار سال بعد اس کے باقیات آج بھی انتظار کر رہی ہیں کہ درہ بولان کے کسی پہاڑ کی چوٹی سے بارود خان نامی نوجوان اپنے دوست بندوق بخش کو آئیڈیا دے گا کہ کیوں نہ ہم جانوروں سے لڑنے کی بجائے ان کو اپنا دوست بنا لیں، کیوں نہ ہم پہاڑوں سے اتر کر دریا کے کنارے آباد ہو جائیں۔